لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز دوستو، محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان اور کرم اور فضل کیا کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد
لازمی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے باعث سعادت اور باعث فخر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پورا دین پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین 23 سال کے مختصر عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا کر دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کا نبی، توجہ یہاں رکھیں جی، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے وہ ایسا کامل اور اکمل دین، وہ ایسا رہنمائی کرنے والا دین کہ ہماری شریعت کے اندر پیدائش سے لے کر کے وفات تک کے تمام شعبوں اور تمام انسانوں کی رہنمائی کی گئی۔ ہمیں کھانے کے لیے بتایا گیا کہ 3 انگلیوں سے کھانا ہے، مسواک کے لیے بتایا گیا کہ اس انداز میں چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے رکھ کر اوپر یہ 3 انگلیاں رکھنی ہے۔ ہمیں گرمی اور سردی کے استنجے کے طریقے بتائے گئے کہ گرمی میں استنجے کا یہ طریقہ ہے، سردی میں استنجے کا یہ طریقہ۔ ہمارے دین نے ہماری یہاں تک رہنمائی کی کہ بیت الخلا میں جانے کا کیا انداز ہو، بیت الخلا سے نکلنے کا کیا انداز ہو، دسترخوان اٹھنے تک کی سنت بتائی ہے کہ خود اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھا لو۔ ایسی باریک باریک باتیں صحابہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائیں کہ یہاں قراء حضرات اور علماء بھی بیٹھے ہیں، انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جب لا تأمنا پڑھا جاتا ہے تو قرآن کریم کے اس حرف پہ لا تأمنا پر قراء ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ لا تأمنا جب پر نون پہ غنہ ہے تو اس پہ ہونٹوں کو گول کیا، لا تأمنا، حالانکہ یہاں ہونٹوں کو گول کرنے کا کوئی مخرج نہیں، یہاں ہونٹوں کو گول کرنے کا کوئی مقام نہیں، لیکن یہ لا تأمنا پر ہونٹ گول کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ نے اس لفظ پر نبی کے ہونٹوں کو گول دیکھا، امت تک پہنچایا ہے کہ نبی اس لفظ پہ ہونٹوں گول کیا کرتے تھے۔ یہ وہ باریک باتیں کہ جس کی طرف یہ دین رہنمائی کرتا ہے، اور اس نبی نے ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، اس کا طریقہ بتایا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے حالات وہ بھی اس پیغمبر نے بتائے۔ جبھی تو ایک یہودی نے ایک صحابی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تمہارا نبی تمہیں استنجے کے مسائل بھی بتاتا ہے، تو ہم جیسے ہوتے تو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے جیسے ہوتے ہیں، جیسے آج دنیا کا کفر کہتا ہے اسلام میں تو اسلحے کی بات بھی ہے، اسلام میں تو گولی کی بات بھی ہے، اسلام میں تو جہاد کی بات بھی ہے، تو بڑے بڑے حضرات اعلیٰ اسمبلیوں میں، اقوام متحدہ کے حالوں میں
دبک کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہ جی اس کی یہ تعویل ہے، نہ جی اس کی یہ ہے، یہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے والی بات ہے۔ حالانکہ واضح طور پہ جواب دینا چاہیے کہ ہاں یہ تو خدا کا فضل ہے، ہمارے نبی نے مسواک کا طریقہ بھی بتایا ہے، تو اسی نبی نے تلوار کا انداز بھی بتایا ہے، اس نبی نے دعا سکھلائی ہے، اسی نبی نے بددعا سکھلائی ہے۔ یہ مسلمان ہے جو واضح طور پر کہا کرتا ہے ہاں ہمارے نبی نے بدر بھی دیا ہے، احد بھی دیا ہے، تبوک بھی دیا ہے، حنین بھی دیا ہے، یہ ساری چیزیں نبی نے ہماری رہنمائی کر کے ہمیں دی ہے۔ تو صحابی سے جب یہودی نے کہا ہمیں پتا چلا ہے تمہارے نبی جناب علی استنجے کے مسائل بھی بتاتے ہیں، تو اس صحابی نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جو ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں استنجے کے مسائل بھی بتایا کرتا ہے۔ یہ باریکیاں جو اس پیغمبر نے بتائیں، اور یہاں تک بھی پتا ہے ہمیں کہ جب سر پہ تیل لگاؤ تو الٹے ہاتھ پہ تیل ڈال کر اپنی ایک انگلی سے اپنی بھووں پہ لگانا ہے، پھر پلکوں پہ لگانا ہے، پھر داڑھی پہ لگانا ہے، لیکن داڑھی پر شروع کہاں سے کرنا ہے؟ نبی نے یہاں تک بھی بتایا ہے کہ گلے کی طرف سے جو بال ہیں اس طرف سے تیل لگانا شروع کرو۔ آقا سر پہ تیل کہاں سے شروع کرے؟ بتا دیا یہ پیشانی کی طرف سے جو بال ہیں یہاں سے شروع کر لو۔ اس پیغمبر نے یہ طریقے بتائے، بتا دیا تم نے سرما اس انداز میں لگانا ہے کہ 2 سلائیاں سیدھی آنکھ میں، اس کے بعد 3 سلائیاں الٹی آنکھ میں، پھر 1 سلائی سیدھی آنکھ میں۔ بھائی یہ تک بھی رہنمائی کر لی، اور کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ تم نے چپل پہننی ہے تو پہلے سیدھی پہننی، پھر الٹی پہننی، اتارنی ہے تو پہلے الٹی اتارنی پھر سیدھی اتارنی۔ کپڑے پہننے ہیں اس کی رہنمائی کر دی، کپڑے پہننے سے پہلے اپنے کپڑوں کو دھر لینا، پھر سیدھے ہاتھ کی آستین کو پہلے پہننا، پھر الٹے آستین کو بعد میں پہننا۔ کپڑے اتارنے ہو تو پہلے الٹی آستین کو اتارو پھر سیدھی آستین کو اتارو۔ اس پیغمبر نے یہاں تک رہنمائی کر دی جب سونے لگو تو ذرا بستر جھاڑ لیا کرو، سیدھی کروٹ پہ سو جایا کرو، سرہانے پہ سرما رکھ دیا کرو، تیل رکھ دیا کرو، جانماز رکھ دیا کرو، مسواک رکھ دیا کرو، کنگھی رکھ دیا کرو، شیشہ رکھ دیا کرو۔ اس پیغمبر نے یہاں تک بتایا۔ آقا اور کیا؟ اس پیغمبر نے یہ رہنمائی کی جب سونے لگو سیدھی کروٹ پہ لیٹ لینا۔ آقا اگر رات کو ڈراؤنا خواب دیکھ لیں پھر کیا تیری رہنمائی ہے؟ تو آقا نے وہاں رہنمائی کی جب ڈراؤنا خواب دیکھو الٹی طرف تھوک دینا، خدا سے پناہ مانگ لینا۔ اس کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں ادھر کی رہنمائی بھی کی، اپنے بستر سے اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ لینا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں تک رہنمائی کی، اپنی یہ شہادت کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مل کر نیند تمار دور کر لینا۔ پھر کیا کرنا ہے بتا دیا، جب استنجا کر کے آؤ فجر کی نماز سے پہلے تم نے عطر لگا لینی ہے، یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ پینے کا انداز بتا دیا، پینے کا انداز بتا دیا کہ یہ گلاس ہے دیکھ لینا، پہلے دیکھ لینا پھر بیٹھ جانا، بسم اللہ پڑھ لینا، 3 سانسوں میں یا 2 سانسوں میں پی لینا۔ یہ سنت کی رہنمائی میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بابر یہ کروانا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر نے جو دین کامل ہمیں دیا ہے اور اس پیغمبر کو اللہ نے جو دین کامل دیا ہے اور اس پیغمبر نے وہ دین کامل صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، یہ باریک باریک باتیں دین اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آج کوئی انسان جس نبی نے اتنی باریک باتوں کی طرف رہنمائی بھی امت کی کر چھوڑی ہے، اگر آج کوئی نبی کے عشق میں دعویٰ کرتے ہوئے دین میں نئی بات لے کر آتا ہے اور اس پر مسلط کر کے دنیا والوں پہ فتوا لگاتے، جو نہ کرے وہ نبی سے محبت والا نہیں، جو نہ کرے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں دنیا سے سوال کرتا ہوں جو پیغمبر گرمی اور سردی کے استنجے کے طریقے بتا کے چلا جائے، آج دنیا جو دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کر کے دنیا میں باور کروا رہی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اگر یہ چیزیں دین ہوتی آمنہ کا در یتیم اپنی امت کو یہ بھی بتا دیتا، بتاتا یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتے ہیں میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا
اور اس دین کے اندر جلوس رہ گئے تو دین مکمل ہے؟ اس دین میں اذان سے پہلے ٹکڑے رہ گئے، دین مکمل ہے؟ اس دین میں قبر پہ اذان رہ گئی، دین مکمل ہے؟ اس دین کے اندر جناب عالی اسی طریقے سے جھنڈیاں اور یہ سب کچھ رہ گیا تو دین مکمل ہوا؟ رب تو کہے دین مکمل، تم کو نہیں، ابھی اور چیزیں آئی ہیں۔ جبھی تو امام مالک نے کہا ہے من ابتدع فی الاسلامی دینا، جو دین میں نئی بات ایجاد کرے تو امام مالک کہتے ہیں جس نے دین میں نئی باتیں لایا، نئی بات ایجاد کر دی تو امام مالک کی بات سنو، وہ کہتے ہیں فقد زعم ان رسول اللہ خان الرسالہ، وہ یہ گمان کرتا ہے دین کے اندر ایجاد کرنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے نبی نے رسالت نے خیانت کی ہے، پورا دین نہیں پہنچایا ہے، جو رہ گیا تھا اس کو میں دنیا تک پہنچا رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات امام مالک کہہ گئے۔ میرے دوستو، ہمارے پیغمبر کی شریعت کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا اور ایسی پابندیاں لگا دی تاکہ ان پابندیوں میں رہ کر حد سے تجاوز ہو کر کہیں عیسائیت کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ جبھی تو وہ پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو رہنمائی کے طور پہ کہتے ہیں لا تطرونی کما طرت النصارى، مجھے اتنا نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا ہے۔ کس نے کہا؟ صحیح کہا غلط کہا؟ وہ پیغمبر جو دنیا سے جاتے ہوئے بار بار چادر اپنے چہرے سے اٹھائے اور کہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ امت کو ڈرایا جا رہا ہے کہیں ان کی روش پہ نہ چلنا، کہیں ان کے طریقے پہ نہ چلنا۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور نبی سے عشق، اس کی کسوٹی وہ اتباع رسول ہے۔ جتنی نبی کی سنتوں پر اتباع کی جائے سمجھ لو اس کے دل کے اندر اتنا ہی عشق رسالت پیوست ہے۔ جس کے اندر دیکھو سنت اور نبی علیہ السلام کے طریقے نہیں، وہ لاکھ دعوے کرے کہ مجھے محبت ہے، وہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن حقیقت میں نبی کی محبت اس کے دل میں پیوست نہیں ہوئی ہے۔ محبت کے انداز وہ ہوں، محبت کے طریقے وہ ہوں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے دکھائے۔ صحابہ نے نبی کی محبت میں چمڑیاں ادھڑوائی ہیں، صحابہ نے نبی کی محبت کے اندر اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا ہے، بچوں کو یتیم کرایا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عشق رسالت ہے۔ انہوں نے اتباع کر کے نبی کی بات مان کر عشق دکھایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ صرف دعویٰ نہیں کرنا، اس نبی کے نقش قدم پر بھی چلنا، اس نبی کی سنتوں پہ بھی چلنا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملا ہیں، سنت کے راستے۔ ان صحابہ نے لوگوں کو عملی طور پر نبی کا عشق دکھایا ہے کہ نبی کے عشق رسالت، نبی کا عشق، نبی کی محبت اس انداز میں ہو۔ نبی نے جس چیز سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ، جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے والے بن جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں کا حکم دیا اس کو کر لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ وہ نبی تو گانے سے منع کرتا ہے، آج تم گانے نبی کا نام لے کے کرتے ہو۔ نبی نے بانسریوں سے منع کیا ہے۔ نبی وہ ہیں جو بانسری کی آواز کبھی سنتے تو اپنی مبارک انگلیاں کانوں میں رکھ کے بھاگا کرتے تھے اور انگلی ہٹاتے نہیں تھے۔ ساتھ قریب کسی صحابی سے پوچھتے تھے وہ منحوس آواز آ رہی ہے یا ختم ہو گئی، آ رہی ہے یا ختم ہو گئی؟ آقا آپ کو نہیں آ رہی، مجھے تو پتا نہیں، اس لیے کہ علام الغیوب جو نہیں، علام الغیوب ہوتا پتا چل جاتا آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ پیغمبر ہاتھ انگلی ڈال کر کانوں میں دبا کر بھاگا کرتے ہیں کہیں بانسری کی آواز پیغمبر کے کانوں میں چلی جائے۔ نبی کی تعلیمات کو پاؤں کے نیچے روندو اور کہو ہمیں نبی سے محبت ہے، تو پھر عیسائیوں کو کچھ نہ کہنا، عیسائیوں کو کچھ نہ کہا کرو۔ پھر
آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہتا ہوں عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات دی ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام علام الغیوب، اور اس کا عقیدہ ہے جب ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں عیسیٰ کا تو عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جب بھی مشکل پڑے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا کرو۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اولاد نہ ہو تو عیسیٰ علیہ السلام سے مانگا کرو۔ عیسائی ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ بولو بولو، سارے بولو۔ نہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ کیوں غلط کر رہے ہیں؟ وہ کریں ہم کریں تو اس میں کیوں فرق ہو جائے؟ انہوں نے بھی تو ایک نبی کو محبت میں حد سے بڑھا کر ان کو اللہ کی یہ صفات دی کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جناب علی علام الغیوب ہیں، الجگہ موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کارساز ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اولاد دے سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تمام چیزوں کا اختیار ہے۔ جب عیسائی اپنے نبی کی محبت میں اس طرح کریں وہ تو گمراہ، اور تم نبی کی محبت میں یہ ساری صفات نبی کو بھی دے دو، وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا سر پر یہ عیسائیت وہ مذہب گزرا ہے جس نے سب سے پہلے کسی نبی کی پیدائش کو عید کا دن بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اور نبی نے جگہ جگہ عیسائیت کی تردید کر کے اپنے لوگوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلنا، عیسائیوں کے طریقے پہ ہرگز نہ چلنا۔ عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش پر 25 دسمبر کو عید بنائی ہے، کرسمس، عیسائیوں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ بولو نا، ڈر ڈر کے کہتے ہو۔ عیسائیوں نے جب کرسمس منائی تو اس وقت کے بھی جو بعض عیسائی راہب سے منع کیا نہ کرنا، پھر آگے چل کے کچھ اور کرو گے، انہوں نے کہا نہیں، خاص ان کے دنوں پر ہم لوگوں کو جمع کر کے عیسیٰ کی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے۔ لہذا شروع میں تو یہی انداز ہوا، پھر کچھ عرصے بعد عیسائیوں نے دیکھا کہ جوان طبقہ اس معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا، تو انہوں نے اس میں تھوڑی بہت جدت لانے کے لیے ترنم بھی شروع کر دی۔ پھر بھی دیکھا کہ اب کچھ آنے لگے لیکن جتنا آنا تھا اتنے نہیں آئے۔ پھر اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں اشعار کہتے ہوئے کچھ ساز بھی آئے، کچھ سارنگیاں بھی آئیں، کچھ باجے بھی آئے، اس میں بھی ترقی ہوئی۔ پھر سوچا کہ اس کو جدید یہ کرنے کے لیے مردوں عورتوں کا اختلاط کرا دو تاکہ عورتیں دیکھ کر یہ جوان زیادہ تعداد میں آئیں گے، لہذا یہ تعداد بڑھانے کے لیے اس کرسمس کے اندر یہ تبدیلی آئی۔ یہ کرسمس کا ارتقائی عمل ہے، یہ کرسمس کا بڑھنے والا عمل ہے۔ جس نتیجے پہ آج کرسمس پہنچی ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ شراب کرسمس میں پی جاتی ہے، جتنی نظر بد نظری کرسمس کے موقع پہ کی جاتی ہے اتنی شاید کبھی نہ کی جاتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر عیسیٰ کی تعلیمات کو عیسائی پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عیسائیوں تم عیسیٰ کی محبت کے دعوے دار تو ہو لیکن عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ عیسیٰ کی کیا یہ تعلیمات تھی کہ تم گانے سنو؟ عیسیٰ کی یہ تعلیمات تھی تم مرد عورتوں کے اختلاف کے ساتھ رہو؟ عیسیٰ کی یہ تعلیمات تھی کہ تم ناچو گاؤ؟ عیسیٰ کی کیا یہ تعلیمات تھی تم عیسیٰ کی تعلیمات کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہو؟ یہی حال عید میلاد النبی کا ہے کہ ارتقائی عمل یہ ہوا، پہلے 12 وفات کے نام سے اس کو جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ 12 وفات ہے، دیکھ کہ 12 وفات کے اوپر اتنے بڑھنگے ہو نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک غم کا مہینہ محرم میں بھی گزار چکے ہیں، یہ بھی امت کو غم دے دیں تو دنیا والے کہیں گے یہ مولوی بڑے عجیب ہیں، ادھر محرم میں بھی شادیاں بند کروائی تھی، غم کروایا تھا، اب اس کے بعد محرم کے بعد سفر گزرا تو ربیع الاول میں بھی کہتے ہیں شادیاں نہ کرو، یہ 12 وفات ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، تو لوگ بڑے سوال کرنے لگے ہوں گے۔ تو انہوں نے تبدیلیاں لائی، چلو محرم میں تو غم کریں گے، آگے ذرا خوشی بھی کر دیں گے تاکہ یہ امت قریب آئے۔ پہلے صرف سیرت کے نام پر لوگوں کو جمع کیا گیا کہ نبی کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، اس میں ترقی ہوتے ہوتے ترنم کے ساتھ بچیوں کو بھی نعتوں پہ لگوایا گیا۔ جب بچیوں نے نعتیں پڑھی لوگوں نے دلچسپی لی، پھر اس کے اندر سارنگی آئی،
باجے آئے, اس کے اندر ساز آئے, اس کے اندر میوزک آئے. ترقی ہوتے ہوتے آج جشن عید میلاد النبی جس نیز پہ کھڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈکی چھپی بات نہیں ہے. مردوں عورتوں کا اختلاف, مرد عورت ایک ساتھ آپ دیکھتے ہو, موویاں آپ دیکھتے ہو, نبی کی تعلیمات کو پاؤں کے نیچے روندنا آپ دیکھتے ہو, نبی کا نام لے کر جناب علی گھوڑے لانا, اونٹ لانا آپ دیکھتے ہو, نبی کا نام لے کر ایک دوسرے پر مٹھائیاں پھینکنا, روٹیاں اور نان اور تافتان پھینکنا, تھیلیاں اس کے اندر جناب علی حلوے, اور اسی طریقے سے ان تھیلیوں کے اندر سے چھولے بند کر کے لوگوں پہ ایک دوسرے پہ پھینکنا, ایک دوسرے سے بدنظری کرنا, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. نبی کا نام لے کر نعت ایسی بن چکی جس پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں, اسی طریقے سے اٹن کیا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ نبی کا نام لے کر ہوا جو پہلے تک نہیں تھا. ہم منع کرتے رہے تھے, دیکھو یہ ابتدا تو ڈال دی ہے, انتہا بڑی خطرناک ہے. ہمیں کہا جاتا تھا تمہیں نبی کی محبت نہیں, نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں. ہم کہتے تھے واللہ خدا کی قسم جتنی خوشی ہمیں ہے شاید تمہیں نہیں. اس لیے ہم نبی کے بعثت کے مقصد کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں, دنیا کے کفر کو دن میں تارے دکھا رہے ہیں, ہر باطل کے ایوانوں کو لرزا رہے ہیں, ہر باطل کو دنیا سے مٹا رہے ہیں. یہی تو نبی کی محبت ہے کہ ان کی محبت میں صحابہ دنیا میں دین لے کے پھیلے. ہم بھی نبی کی محبت میں دنیا میں دین لے کے پھیلنے کا جذبہ رکھتے ہیں, عزم رکھتے ہیں. نبی کی محبت میں نبی کی دین کے لیے, نبی کی شریعت کے لیے جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں, نبی کی محبت میں جسم کی چیتڑیں کروانا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے کہا تھا تم نے ابتدا کرسمس کی طرح کر ڈالی ہے, انتہا بڑی خطرناک ہوگی. آج اس نہج پر جشن عید میلاد النبی کھڑی ہے, آپ کے سامنے ہے, جاؤ جلوس میں دیکھ لینا, تم شرما جاؤ گے کہ اللہ نبی کی یہ تعلیمات تو نہیں تھی. وہ نبی تو بانسری کی آواز سن کے انگلیاں کانوں میں ڈال کے بھاگتا تھا, اور آج میوزک کے اندر نعتیں آ چکی ہے, گانے گائے جا رہے ہیں, گانے کے طرزوں پہ نعتیں گائی جا رہی ہے, بارنکیاں بجائی جا رہی ہیں, باتیں بنائی جا رہی ہیں, مرد عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے. یہ سب نبی کے نام میں ہو رہا ہے. اور کیے اس عشق میں بھی لاکھوں ستم تم نے ان پر, اگر تم دشمن ہوتے نہ جانے کیا کرتے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. ہم سمجھاتے رہے لیکن ہماری ضد میں مولوی بھی آگے بڑھے, کیونکہ ہم کسی صحیح بات سے بھی منع کریں نا. آلے حق اگر یہ کہیں آگے نہ جانا سانپ ہے, ہم تو جائیں گے, کیونکہ منع ہم نے کر دیا ہے, منع ہم نے کر دیا. ضد ہے, دیکھو بات ضد کی نہیں میرے پیارے, بات یہ ہے کہ تیرا یہ طرز عمل محبت کا صحابہ سے نہیں ملتا ہے, تیرا یہ طرز عمل صحابہ سے نہیں ملتا ہے. اور ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ صدیق, عمر, عثمان و علی سے زیادہ تمہیں محبت نہیں. خدا کی قسم اگر اس میں محبت ہوتی تو اتنے جھنڈے نہیں لگا سکتا جتنا اب عمر 22 لاکھ مربع میل پر لگاتا. بظاہر بعض دفعہ ناچنے والے, گھومنے والے لگتے ہیں کہ یہ بڑی محبت والے, لیکن کچھ اور انداز میں محبت کوئی منا رہے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو محبت نہیں, لیکن حقیقی محبت ان کو. نبی کے پاس قافلہ آیا, ان میں بڑے بڑے صحابہ نبی کی زیارت کرنے کے لیے آئے. لوگ سنا کہ مکے میں, مدینے میں ایک نبی آیا, بڑے دور سے لوگ سفر کر کے آئے. جب مسجد نبوی کے قریب قافلہ پہنچا, لوگوں نے چھلانگیں ماری, چھلانگیں مار کر جو جلدی جلدی, گھوڑوں کے ہوش نہیں, اونٹ کے ہوش نہیں, بس جیسے ہی مسجد نبوی کے قریب قافلہ پہنچا سب نے اونٹوں سے, گھوڑوں سے چھلانگیں مار کر بھاگتے ہوئے نبی کے دیدار کیے گئے, بھاگتے ہوئے نبی کی دیدار کے لیے گئے ہیں. لیکن ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بھاگا نہیں, جلد بازی نہیں کی, بلکہ سب کے گھوڑوں کو باندھا ہے, اس کے بعد جا کر غسل کیا ہے, غسل کر کے نئے کپڑے پہنے ہیں, ان کپڑوں پہ خوشبو لگائی ہے, جا کر نبی کے دربار میں اس انداز میں آیا ہے کہ نبی نے کریڈٹ عشق کا اس کو دیا ہے.
tawheed-sunnat.com. بعض دفعہ انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میرے پیارے نبی کی محبت میں یہ اسراف، نبی کی محبت میں یہ اسراف، وہ عثمان غنی، ایک شخص نبی کے پاس آیا، میں غریب ہوں، کسی کو کہیں میرے ساتھ تعاون کریں. نبی نے فرمایا جاؤ عثمان سے کہہ دو، عثمان سے کہو نبی نے بھیجا ہے اور کچھ تعاون کریں. وہ صحابی عثمان غنی کے دروازے پہ گئے، جا کر دروازے پہ دستک دینے کا ارادہ ہی کیا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، عثمان غنی زور سے باتیں کر رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. اس صحابی نے جب غور سے سنا تو دیکھا وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے چراغ کی باتی کو لمبا کیوں کیا ہے، اس میں تو تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے. جب گزارا باتی کو کم کرنے سے تھا تو اس کو چراغ سے اونچا اتنا کیوں کیا؟ اگر اتنا سا رکھتی تو روشنی اس سے بھی ہو سکتی تھی، تجھے اتنا اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا کر دیا ہے؟ اتنا اونچا باتی کو کیوں کیا؟ اس کے چراغ کے بتی کو اوپر نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی سی بتی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. وہ صحابی وہیں سے لوٹ گئے. نبی نے بھیجا ہے کہ جاؤ ان سے اشرفیہ مانگو، درہم و دنانیر مانگو، اور یہ تو اتنی سی باتی پر، اتنی سی بتی کے لیے، اتنے سے چراغ کے لیے لڑ رہے ہیں بیوی سے. گئے نبی نے فرمایا ہاں کتنے پیسے دیے؟ کہ اللہ کا نبی پیسے کی بات آپ کرتے ہیں، وہ تو چھوٹے سے چراغ کے لیے اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے. نبی نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح، میرا عثمان میرا تربیت یافتہ ہے، میں عثمان میں نے تربیت کی ہے. اللہ ہمیں صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے. میرے عثمان کی تربیت میں نے کی ہے، میں جانتا ہوں اس کی طبیعت کو. تم جاؤ تو صحیح، میرے عثمان کی تربیت میں نے سیکھی. عثمان کا جواب سن کے تو لاجواب ہو جائے گا. گئے دروازے پہ دستک دی، سوچتے ہوئے پتہ نہیں دیں گے بھی یا نہیں. جو چراغ کی بتی ذرا سی بڑھ جانے پر بیوی کو ڈانٹ رہے ہوں وہ کس طریقے سے دیں گے؟ بہرحال نبی نے کہہ دیا ہے تو مانگ لیتا ہوں. عثمان مجھے نبی نے بھیجا ہے، غریب ہوں، کچھ مالی تعاون کیے جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تھیلی میں سونے کی اشرفیاں لا کر اس کو دے دی. جاؤ. اس نے کہا عثمان مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. کیا؟ کہا یہ میں پہلے بھی آیا تھا لیکن گفتگو ایک سن کے چلا گیا. آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ سے بتی کو اونچا کیوں کیا، اگر نیچے کر لیتی تو اس سے بھی گزارا ہو سکتا تھا. تو اتنے آپ ذرا سی چراغ کی بتی اونچا ہونے پہ لڑ رہے ہیں اور ادھر اشرفیاں دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ عثمان نے جواب دیا او میرے مہمان، وہ چراغ کی بتی چھوٹی سے بھی گزارا ہو سکتا تھا لیکن جب بڑی ہو گئی تو اسراف تھا، اس کا حساب میں نے خدا کو دینا تھا، اور جو اشرفیاں میں نے تجھے دی ہے اس کا حساب خدا نے مجھے دینا ہے. جو عثمان چراغ کی اتنی سی بتی اونچی ہو جانے پر اپنی بیوی پر غصہ کرنے لگے کہ گزارا اتنے سے بھی ہو سکتا تھا، غربت نہیں تھی. عثمان نبی کا وہ صحابی ہے کہ نبی کے 1,44,000 صحابہ میں 2 صحابہ ایسے گزرے جن سے بڑا مالدار کوئی نہیں، جن سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. ایک عبد الرحمان ابن عوف ہیں، ایک عثمان غنی ہے، لیکن نبی کی تربیت ایسی تھی کہ نبی نے بتلا دیا تھا اسراف کرنا نہیں ہے، فضول خرچی کرنی نہیں ہے. جبھی تو صحابی کو دیکھا کہ دریا کے کنارے وضو کرتے ہیں، نبی نے فرمایا صاحب یہ کیا بات ہے، اسراف کیوں ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. فرمایا ہاں، اگر تو دریا کے کنارے بھی وضو کرے تو پانی احتیاط سے استعمال کرنا. اور جو پیغمبر کا صحابی اتنا چراغ اونچا ہونے پر گزارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، وہ نبی کی تعلیمات سے فیض یافتہ تھے، تو اس نبی کی تعلیمات میں بتا تو صحیح یہ 1000 کے وولٹ کے بلب جو ابھی بھی دن کو جل رہے ہیں، یقین نہیں آتا دیکھ لینا، پہلے چھوٹی چھوٹی مرچوں والی موم بتیاں ہوتی، مرچوں والی بتیاں ہوتی تھی لیکن اس سے پیٹ نہیں بھرا. پھر بلب آئے 60 واٹ کے، اس سے بھی مزہ نہیں آئے گا، محبت اور بڑھانی ہے. پھر 100 واٹ کے بلب آئے، اس سے بھی محبت نہیں ہوتی اور بڑھانی ہے. پھر 500 واٹ کے بلب آئے، پھر اس سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے. پھر 1000 واٹ کے بلب آئے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں
یہ دیکھو 1000 واٹ کے بلب ہم نے پورے گلیوں کو سجا دیا ہے. میاں سجا تو دیا ہے, بجلی کا بل کا کیا ہوا؟ کہا یہ کنڈے سے لگایا ہے. میں نے کہا یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہوتی ہے جس کو نبی سے وہ اپنے گھر کی سوئی بھی لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے, اور تو بجلی بھی دوسروں کے استعمال کرتا ہے. اگر تجھے محبت ہے اپنے گھر کے کنڈے سے تار لگا, جب مہینے کے آخر میں بل آئے گا میں آئندہ سال دیکھوں گا تو کتنا بڑا عاشق رسول ہے. ابھی دیکھو دن میں بھی جل رہے ہیں, دن میں بھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کوئی ان سے ملنے آیا, چراغ جلا کر کام کر رہے تھے. کوئی آدمی آیا تو چراغ بجھا لیا, پھر باتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا امیر المومنین کیا وجہ ہے چراغ بجھانے کی؟ ذرا باتیں ہو جاتی تفصیلی. اب باتیں کریں نا. یہ چراغ بیت المال کے پیسوں سے جل رہا ہے, میں کام حکومت کا کر رہا تھا, لہذا اب چونکہ باتیں ہم اپنے مقصد کے لیے کریں گے تو اتنی دیر چراغ کا تیل بیت المال کا مسلمانوں کی اجازت کے بغیر خرچ ہو جائے گا. یہ نبی کی تعلیمات ہے, یہ نبی کی تعلیمات ہے. لیکن آج نبی کی یہ تعلیمات ہمیں نظر نہیں آتی. وابڈا کو KSC والوں کو 37 ارب روپے دینے, اور KC والے دے نہیں پا رہے. میں کہتا ہوں سارے پیسے ان سے لو, کیونکہ جتنا ان 12 دنوں میں بجلی خرچ ہوتی ہے اتنی شاید سال میں نہیں ہوتی. پھر اس کا حساب اور اس کا وبال بعد میں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. دیکھو ناراض نہ ہو, میں تنقید نہیں کر رہا, میں تو نبی کی تعلیمات سکھا رہا ہوں کہ نبی کی تعلیمات یہ نہیں جو آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خدا کی قسم میرے نبی کی تعلیمات میں, میرے نبی کی شریعت میں ایک ایک چیز کی طرف رہنمائی ہے. بتاؤ ربیع الاول میں نبی اتنی بڑی عید بھول گئے, اتنا بڑا عمل نبی بھول گئے, اور صحابہ بھی بھول گئے, اور 1400 سال بعد کسی کو یاد آئے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا نبی نے دین پورا نہیں پہنچایا. زبان حال سے وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے نا کہ صحابہ نے حق ادا نہیں کیا. اتنا بڑا عمل اگر یہ پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے, اگر یہ چیز دین ہوتا تو خدا کی قسم میرا پیغمبر یہ بھی بتا دیتا, میرا نبی یہ بھی بتا دیتا. لیکن پیغمبر کا عمل, صحابہ کا عمل ربیع الاول میں یہ کچھ نہیں تھا جو آپ کا ہے. یہ نہیں, صحابہ نے بھی جھنڈے گاڑے ہیں لیکن بدر و احد میں گاڑے ہیں. صحابہ نے بھی جھنڈے لے کر گئے ہیں لیکن ہونے اور موتا اور خندق میں گئے ہیں. صحابہ نے بھی جھنڈے ہاتھوں میں پکڑے ہیں لیکن میدان محاذ پہ پکڑے ہیں, کفر کے سامنے پکڑے ہیں. آؤ صحابہ کی محبت تو یہ ہے کہ ہاتھوں میں نبی کا علم لے کر, نبی کا علم لے کر دنیا کے کفر کے سامنے ڈٹ جاؤ اور ان کے واضح کر دو ہم نبی کے عشق میں صحابہ کی اتباع سے سرشار ہیں. جیسے صحابہ نے جھنڈے نبوی, پرچم نبوی اٹھا کر پوری دنیا کے کفر کو دن میں تارے دکھائے تھے, ہم بھی کفر کے مقابلے میں پرچم نبوی لے کر آئے ہیں, اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دنیا سے کفر کو نہ مٹا دیں. تو میں نے کہا آج کرسمس کس انداز میں پہنچی, اور ربیع الاول کے اندر جو لائٹنگ کی گئی. دیکھو اگر نبی نے آپ کی گلیوں میں آنا ہوتا تو چلو استقبال کے لیے کچھ ذرا سجا جاتے, کچھ صفائیاں ہوتی. تو نے لائٹیں لگائی, گزرتا دیوبندی ہے, سب کچھ ہمارے لیے. جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے موبائل کی, انٹرنیٹ کی جو ترقیاں کی ہیں اس سے سارا فائدہ مجاہدین اٹھا رہے ہیں. ہر باطل کی ہر چیز کو فائدہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو دے دیتا ہے. چلو تم لے لو. انٹرنیٹ انہوں نے بنایا اپنے لیے, مجاہدین نے انہی کے بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو انہی کے خلاف استعمال کیا. وہ جس انداز میں آئے
آل حق کے لیے اللہ نے وہ چیزیں میسر کرتے چلے گئے. تو نبی نے آنا ہوتا تو کوئی چیز. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 12 تک آپ نے جھنڈے لگا لیے, لائٹ لگا لی, اور اس کے بعد پھر اتار کے گھر پہ رکھ دیا. سمجھ نہیں آیا. جیسے وہ بچے ہوتے ہیں نا, جاتے ہیں نئے کپڑے اماں پہنا کر پہنچتی ہے, ابا نے نئے کپڑے پہنائے, اور بچے جا کے مٹی میں بجری میں کھیلنے, اور قائد اعظم کی مزار بناتے ہیں. قائد اعظم کی مزار بنا کر دیکھ کے تھوڑی دیر خوش ہوئے, پھر توڑ کے واپس آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم جائیں گے اماں خوش ہوگی. لیکن اب دیکھتی ہے, ہائے منوس, یہ تو نے کپڑے گندے کر دیے, ابھی تو پہنے تھے, اور لگتے ہیں ڈنڈے, کیونکہ خوشی اس نے منائی ہے والدین کی نافرمانی کر کے. آپ بھی منائے نبی کی نافرمانی کر کے تو انشاءاللہ ڈنڈے ہی ہیں. ہاں, بس دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. یہ دل کو بہلا لیا اور یہ سب کچھ ہوا, اور پھر 12 کے بعد ختم. میں نے رات بھی کہا کہ رافضی اور دوسرے بھی محرم کا غم مناتے ہیں 10 سے پہلے کہ حسین شہید نہیں ہوئے, لیکن غم 10 سے پہلے, اور 11 محرم کو شادی حلال, 11 سے پہلے حرام. حالانکہ چلو تمہارے کانسیپٹ کو مان لیا جائے تو پھر غم 10 کے بعد ہونا چاہیے تھا, لیکن یکم سے 10 تک غم ہوتا ہے, 10 کے بعد پھر غم ختم. ابے بھائی, وفات تو حسین کی شہادت تو 10 کو ہوئی, وہ غم تو وفات کے اور شہادت کے بعد تمہیں منانا چاہیے تھا, لیکن منایا تم نے پہلے. اور پیدائش کی خوشی تو نبی کی 13 کو ہو جانی چاہیے تھی, لیکن تم نے کی 1 سے لے کے 12 تک, اور جب پیدا ہو گئے تو کہا اب ختم کرتے, ہماری خوشی نہیں ہے. یہ سال میں 1 دفعہ نہیں, نبی کی اتباع کر کے اس بات کا ثبوت دو کہ ہم نبی کی پیدائش پہ سال کے 12 مہینے خوش ہیں. نبی کی پیدائش پہ جسے خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہے. لیکن خوشی کے انداز ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا, شادی کسی نے کرائی, بھنگڑے ڈالے, ناچ گانے کرائے, فنکشن کرائے, عورتوں کو نچوایا, پیسوں کو لٹوایا, گانے بجائے, سرنگی اور بانسریاں بجائی. اس نے یہ جو شادی کی اس کے اس انداز پر یہ کہتا ہے میری خوشی ہے جی, میری بیٹے کی شادی ہے, لہذا میں تو کھڑڑوں کو بھی نچاؤں گا, انسانوں کو بھی نچاؤں گا, سب کو نچاؤں گا, اور پھر سب کچھ کرواؤں گا. شراب بھی چلے گی, اسی طریقے سے بھنگڑے بھی ڈالے جائیں گے, فنکشن بھی ہوگی, جوڑے کی رسم بھی ہوگی, مائیوں کی رسم بھی ہوگی, مہندی کی رسم بھی ہوگی. تو دنیا کا عقل مند انسان, مذہبی ذہن رکھنے والا, وہ کہے گا جو تیری خوشی کا انداز ہے اس صرف تو ہی خوش ہوتا ہے, اور اللہ کا نبی اور اللہ خوش نہیں ہو سکتا. لیکن جو دوسرا انسان, اس نے کہا میرے بھی بیٹے کی شادی ہے, لیکن میرا انداز یہ ہوگا, نکاح مسجد میں کراؤں گا, ولیمہ سنت کے مطابق ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ولیمے میں مرد و عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا, بیچ میں پارٹیشن ہوگا, بیچ کے اندر دیوار ہوگی, کناس لگے گی, مرد عورت کو نہ دیکھ سکے, عورت مرد کو نہ دیکھ سکے. بھائی تو فنکشن کرائے گا نہ بابا, فنکشن کیوں, خوشی تو ہے بیٹے کی, لیکن فنکشن نہیں کراؤں گا, تجھے خوشی نہیں ہے لگتا ہے. کہا نہیں, مجھ سے پوچھو میرے دل میں کتنی خوشی ہے, لیکن میری خوشی کے اندر اتباع شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. تو مذہبی ذہن رکھنے والا کہے گا میاں اب یہ جو تیری خوشی ہے صرف تیری ہی خوشی نہیں, بلکہ تیری شادی کے اس انداز پر عرش پہ خدا بھی خوش ہے, فرش پہ مصطفیٰ بھی خوش ہے. توحید-sunnat.com. یہ محبت نہیں کہ نبی کی محبت میں سلنسر نکال کے نبی کی محبت یہ نہیں. اپنی عوام کو, قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہو, خدا را سمجھا دو, خدا را سمجھا دو. بالکل 10 والے جلوس کو دیکھو اور 12 والے جلوس کو, ایک جیسا ہے یا نہیں؟ وہاں بھی گھوڑے آئے, یہاں بھی گھوڑے آئے یا نہیں؟ وہاں بھی اونٹ آئے, یہاں بھی اونٹ آئے یا نہیں؟ وہاں بھی تابوت آئے, یہاں بھی تابوت آئے یا نہیں؟ وہاں بھی علم آئے, یہاں بھی علم آئے یا نہیں؟ پرچے میں دانتوں پہ بانسوں کو رکھ کے سرکس دکھاتے ہیں. نبی کا جو ہے جھنڈا دیکھو, ایک وہاں سے سرکس, یہ نبی کے جھنڈے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے یہ کلر نہیں. پرچے میں نبوی یا تو بالکل سفید ہوتا تھا یا بالکل کالا ہوا کرتا تھا, جیسے طالبان کا ہے. ہاں, اور انہوں نے اس پرچم کی لاج بھی رکھی ہے, جیسے تحریک طلبہ و طالبات کا ہے, جیسے اسلام آباد والوں کا تھا, اور انہوں نے لاج بھی رکھی ہے نبی کے جھنڈے کی.
ہاں پرچم نبوی ایسا تھا. اور میں کہتا ہوں جو حقیقی پرچم نبوی بنا لے اس پر آزمائش اور امتحان بھی بڑے آتے ہیں. پھر اسے حلوہ نہیں کھانا پڑتا, اسے دنیا کو جلوہ دکھانا پڑتا ہے. پھر اسے مال نہیں کھانا پڑتا, پھر اسے مار کھانی پڑتی ہے. پھر اسے پھولوں کے ہار گلے میں نہیں ڈالے جاتے, پھر اس کے گلے میں پھانسی کے پھندے ڈالے جاتے ہیں. پھر اسے پنکھوں کے نیچے نہیں بیٹھنا پڑتا, پھر اسے جیل کی کال کوٹھڑیوں میں جانا پڑتا ہے. یہ پرچم نبوی, اس کی لاج رکھنا بڑا مشکل ہے. اسی لیے حقیقی پرچم نبوی اللہ نے اہل حق کے ہاتھوں میں دے دیا, اور بنایا ہوا مصنوعی اللہ نے کسی اور کو دے دیا. کہا اس کی چونکہ لاج رکھنی نہیں ہے تم نے, تو تمہارے ہاتھ میں دیا بھی نہیں جائے گا. دیا تو ان کے ہاتھوں میں جائے گا جو بچوں اور بچیوں سمیت شہید ہو جائیں لیکن ڈٹ جائیں, اور ان کے جسموں سے خوشبو آئے, ان کی قبروں کی مٹی خوشبودار ہو جائے, اور دنیا کو وہ واضح کر جائے ہم صحابہ کی طریقے سے محبت کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پرچم نبوی کو ہم نے تھاما ہے, اس کی لاج ہم نے رکھی, ہماری میتوں کی خوشبو کی لاج اللہ نے رکھی ہے. میرے دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دین 14 سال پہلے کا نہیں, دین 1400 سال پہلے کا ہے. آج لوگ کہتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, صحابہ نے تو پنکھے بھی نہیں چلائے تھے, گھڑیاں بھی نہیں پہنی تھی, مائک بھی نہیں تھے, اسپیکر یہ بھی پیدا تھے. میں کہا کرتا ہوں آپ بھی نہیں تھے مولوی صاحب, آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میاں یہ مائک بند کر دو, تقریر جائز ہے ناجائز ہے؟ پنکھے بند کر دو, نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ پیدل سفر کر کے حج پہ جاؤ, حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا, زبردستی ضروری نہیں سمجھا, لیکن آپ نے ایک چیز کو دین سمجھا کہ اذان سے پہلے ٹکڑے نہ لگاؤ, اذان نہیں, قبر پہ اذان نہ دو, مردے کی بخشش نہیں, ربیع الاول میں یہ سب کچھ نہ کرو, نبی کا عشق نہیں. تو میں نے رات بھی جب کہا جو یہ کہے کہ جو ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نہ نکالے, جھنڈے نہ لگائے, لائٹنگ نہ کرے, یہ سب کچھ معاملات نہ کرے, جو سب کچھ ہو رہا ہے, گانوں والی نعتیں نہ سنے, اور جب تک جناب عالی سرنگی اور بانسریوں والی گانے نہ سنے. کل رات میں نے یہاں جلسے میں جا رہے تھے سنا, میوزک الفاظ میں نہیں, میوزک کے ساتھ مولا یا صلی وسلم, کسی کی آواز نہیں تھی, بلکہ پتہ نہیں اس کو پیانو کہتے ہیں یا نانو کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نبی کی نعت کو یوں بنایا جا رہا ہے, مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا. اس کو پیانو کی آواز میں, سارنگی اور بانسری گٹار کی آواز میں بنایا گیا ہے. خدا کی قسم مصلی پہ کھڑا ہوں مسجد میں, 1 سال 11 ربیع الاول کو حیدرآباد میں ہمارا پروگرام تھا, 11 کی تاریخ کو ہم حیدرآباد میں دیکھ رہے تھے. ہم دیکھ کے حیران ہوئے کہ سامنے سے ایسا جلوس آ رہا ہے جس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, گانے چل رہے ہیں, بانسریاں چل رہی ہیں, شادی کے گانے, شادی کے. میں نے کسی سے سوال کیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے نبی کا نام لے کر, تو جواب دینے والے نے جواب دیا, ان کی دلیل یہ ہے کہ تم بھی تو شادی کی خوشی میں گانے بجاتے ہو, نبی کی پیدائش کی خوشی تو شادی سے بڑی خوشی ہوا کرتی ہے. تو مجھے بتاؤ شادی کی خوشی میں گانے جائز ہیں؟ گانے, باقاعدہ گانے, باقاعدہ سرنگیاں, بانسریاں, بیٹ بجاتے ہوئے. مجھے دوستو یہ بتاؤ, اگر خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ, یہ سارا انداز اگر عمر دیکھ لے تو وہ یہ نہ نکالے گا؟ یہ انداز نبی دیکھ لے تو پسند کریں گے؟ آج کہا جاتا ہے جو یہ سب کچھ نہ کرے اس کے دل میں عشق نہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی کو کیا کہو گے, انہوں نے تو ساری زندگی یہ کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے جلوس 1920 میں انڈیا کے اندر نکلا. یہ میرے پاس اخبار ہیں اور ان اخباروں کے حقائق آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلا جلوس یہ نوائے وقت 2007 کی 11 فروری جب سید شاہ کشفی کا انتقال ہوا, اس پر یہ خصوصی سنڈے میگزین نوائے وقت کا شائع ہوا. اس پر سید کشفی شاہ نظامی کی پوری حالات زندگی کی گئی, اور اس میں ہی یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے کائنات میں, انڈیا میں نبی کی محبت میں
1920 کو جلوس نکلا اور اس جلوس کے بانی سید شاہ کشفی نظامی ہے. یہ جناب علی 2007 کی یہ اخبار ہے اور اس میں سید کشفی نظامی کی باقاعدہ حقائق ہیں جس نے انڈیا میں سب سے پہلے 1920 میں جلوس نکالا. اس کے بعد پاکستان میں لاہور میں عنایت اللہ قادری نے سب سے پہلے یہ جلوس نکالا ہے. یہ جنگ ہے اور جنگ کون سا؟ 21 جنوری 2002 کا ہے. عنایت اللہ قادری کا انتقال ہوا, اس پر خصوصی میگزین شائع ہوا, اس میں انہوں نے اس کے حالات لکھے اور کہا پاکستان کے شہر لاہور میں سب سے پہلا جلوس نکالنے والا عید میلاد النبی کا یہ عنایت اللہ قادری ہے. اور یہ میرے پاس اخبار ہے اوصاف اخبار, اس کی تاریخ 2 نومبر 2007 ہے. اس میں ایک آدمی کا انتقال ہوا اسلام آباد میں, خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان. اس کے انتقال پر خصوصی میگزین شائع ہوا اور اس میں اس کے حالات اور اس کے کردار بتائے گئے کہ ان کے یہ کارنامے, اور ان میں یہ کارنامہ بھی بتایا گیا پاکستان کے دارالخلافہ کیپٹل ایریے میں سب سے پہلے اگر کسی نے جلوس نکالا ہے تو یہ ابوالخیر محمد عبداللہ جان نے نکالا ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ یہ جو 1920 اور ابھی کے جو حالات ہیں یہ دین کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جو جلوس نہ نکالے, لائٹنگ نہ کرے, چراغاں نہ جلائے, جھنڈے نہ لگائے, اس کے دل میں اس کے رسالت نہیں. تو مجھے بتاؤ احمد رضا خان نے ساری زندگی یہ نہیں کیا, آپ کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر سنیے یہ فتاوی رضویہ احمد رضا خان کی ہے, اس کا صفحہ 412 اور اس کا صفحہ 415, اس کو آپ بخوبی کھول کے دیکھ سکتے ہیں. یہ احمد رضا خان کی کتاب نطق الہلال, لوگوں نے کہا ہماری نہیں ہے, میں نے کہا یہ تو تمہاری ہے. نطق الہلال فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں بھی ہے. اس نطق الہلال یہ احمد رضا خان کی ہے, یہ بھی اس کے صفحہ 12 اور 13 اور فتاوی رضویہ کا صفحہ 412 اور 415. اس میں انہوں نے تحقیق کی ہے, تحقیق, اور لکھا ہے کہ نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے اور نبی کی وفات کس نے کہا؟ اس نے کہا جو بریلویوں کا مقتدا ہے, جو پیشوا ہے, جو ان کا رہنما ہے, جو ان کا مقتدا ہے, جو سب کچھ ہے. کہاں ہے مدایا اعلیٰ حضرت؟ مدایا اعلیٰ حضرت کے اندر یہ مدایا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے بیٹے حسنین رضا نے لکھی ہے. اٹھائیے ذرا اس کا صفحہ 42. اس کے صفحہ 42 پر میں بتانا چاہتا ہوں اہل بدعت کے یہاں احمد رضا خان کی کتنی اہمیت ہے. اس میں باقاعدہ شعر لکھا ہے, تیرا ہمسر زیر قدرت ہے مگر ہم زما ہرگز نہ تھا احمد رضا, باقی ایمان کی حق کی قسم میرا اور تیرا خدا احمد رضا. یہ تو یہاں پر کام دیا. آئیے یہ بریلویوں کے یہاں احمد رضا خان کی حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں کتنی اہمیت ہے. آپ درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد النبی امی کی. یہ احمد رضا خان کے بیٹے ریحان رضا کا شجرہ ہے جس کو کراچی کے شاہ تراب الحق نے بھی شائع کیا ہے. اس شجرہ طیبہ میں جہاں 52 درود اوروں پر ہیں وہاں پر ایک درود اللہم صلی علی احمد رضا, اللہم صلی علی ریحان رضا, اللہم صلی علی اختر رضا, یہ احمد خان پر بھی درود بھیجے گئے ہیں. ہمیں کہتے ہیں درود کے منکر ہیں. ہاں دوسروں پر درود بھیجنے کے منکر ہیں. پیغمبر پہ درود بھیجنا میرا ایمان ہے, پیغمبر پہ درود بھیجنا میرا اسلام ہے. یہ درود ہے, اہمیت بتا رہا ہوں. اور یہ المیزان 1972 میں احمد رضا خان کے حالات پر خصوصی ایڈیشن 1972 میں انڈیا سے چھپا. اس کا صفحہ نمبر 248 ہے. اس پر واضح طور پہ لکھا گیا ہے, صفحہ 248 پر لکھا ہے ہمارا اعلیٰ حضرت لمحہ پر غلطی کر نہیں سکتا. ان کے قلم کا حال یہ تھا کہ اللہ نے ناممکن بنا دیا تھا کہ ان کا قلم غلطی کر سکے. یہ اہمیت ہے. اور ان کا قلم جن کی غلطی نہ کر سکے ان کی تحقیق کیا ہے؟ نبی کی پیدائش اور وفات. ایسے تو ہر کام میں جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ان کی تحقیق, لہذا جمعے کے بعد جو
مصطفیٰ جان رحمت، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا، قبر پہ آذان بھی اس نے شروع کروائی ہے، اسی طریقے سے اور بہت سے کام اس نے شروع کروائے، اور اس کے شروع کروانے پہ سب کچھ ہوا ہے، تحقیق پہ یقین۔ تو پھر یہ بھی سن لو نا، ہائے دن بھی نبی محبت میں، دن بھی جشن کے لیے تجویز کیا تو وہ جس دن میرا نبی دنیا سے گیا ہے۔ تھوڑا خیال تو کر لو، تھوڑا ڈر تو جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں غیر شعوری طور پر نبی کے وفات والے دن ہم جشن نہ منا رہے ہیں۔ کل تک یہ بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، کل تک اس مہینے کو 12 وفات کہا جاتا تھا، کہا جاتا تھا یا نہیں؟ 12 وفات کا مہینہ آ گیا۔ نبی کی محبت میں کہیں غیر شعوری طور پہ گستاخی تو نہیں کر بیٹھے؟ نبی کے وفات والے دن خوشی، نبی کے دنیا سے جانے والے دن جشن۔ تیرے والد کا انتقال ہوا ہو جس دن، میں جان بوجھ کے تاریخ یاد کر کے اس دن بھنگڑے ڈالوں، خوشی مناؤں، سرنگیاں بجاؤں، کیا تیرا دل نہیں دکھے گا؟ جب تیرا دل اپنے والد کے بارے میں اس حرکت پہ دکھ سکتا ہے تو گنبد خضرا میں صدیق کا بھی دل دکھتا ہوگا، عمر کا بھی دل دکھتا ہوگا، جس پیغمبر کی عزت و ناموس کے لیے ہم نے جانیں دی ہیں، آج اس پیغمبر کی دنیا سے جانے والا دن خوشی منایا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی دیوبندیوں کی کتاب میں بھی تو لکھا ہے کلا میں کہ نبی کی پیدائش 12 ہے۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ پیدائش میں اختلاف ہے، کسی نے 9 لکھا، کسی نے نبی کی پیدائش 2 ربیع الاول، کسی نے 12 لکھی، ٹھیک ہے کسی نے 12 لکھی ہو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم اس کی زبردستی تو نہیں کرتے کہ پیدائش 9 کو ہی ہے یا 8 کو ہی ہے یا 2 کو ہی ہے، یا ہم تو کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن زیادہ علماء کی رائے موجودہ دور میں تحقیق وہ 9 ربیع الاول کی ہے۔ اگر 12 بھی ہو تو میری صحت پہ کون سا فرق پڑتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں اگر 12 پیدائش ہے تو وفات بھی ہے نا، جب پیدائش اور وفات جمع ہو جائے، غم خوشی جمع ہو جائے، ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ غم کو ہوتی ہے یا خوشی کو ہوتی ہے؟ اور اس پر یہ سب کچھ آج اتنی پہلے 12 وفات تھی اور جشن ہوا، پھر عید ہو گئی۔ خود سو میرے بھائیوں، میرا پیغمبر جو عید بتاتا ہے اس میں نماز بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، جشن صبح بہاراں جناب حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی، یہ جن کی بڑی علمی کتابیں ہوتی ہیں، گنجا سانپ، جہنمی دولہا، بڑی علمی کتابیں، صرف نحو سے معمور، اس کتاب میں لکھا بھی ہے دوستوں عید میلاد النبی اخلاص سے مناؤ۔ بخاری کی پہلی حدیث میں نبی کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ بخاری کی۔ میں نے کہا یہ بولنے کی ضرورت کہاں تھی بخاری کی، لیکن بتانا ہے کہ مجھے پتہ ہے بخاری کی پہلی حدیث ہے، لیکن افسوس کہ بخاری میں انما الاعمال بالنیات ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اٹھا کے دیکھو، باب الوحی ہے، کیف کان بدء الوحی، پہلی حدیث وحی کے بارے میں ہے۔ لیکن چلیں بہرحال، تو یہ کتاب اس میں جشن منانے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ صبح صبح اٹھو اور صادق کے وقت اٹھ کر نہاؤ، نئے کپڑے پہنو، نئی گھڑی، نئی مسواک، نئی ٹوپی، نئے کپڑے، نئی چپل، نئی بیوی، وہ نہیں ہے کیا نام ہے، نیا پین، یہ ساری چیزیں نئی نئی لے لو، اور یہ ساری چیزیں نئی ہونی چاہیے، گھر بھی نیا بدل لو تو صحیح ہے۔ اور سارے بھائی 12 جھنڈے لگائیں، موٹر سائیکلوں پہ بھی 12، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، اور 12 بلب لگاؤ، اور اگر ہو سکے تو 12 یہ والے جشن صبح بہاراں، یہ 12 عدد لوگوں میں بانٹو، اور 12 ربیع الاول کو اپنے امام صاحب کو 1200 روپے بھی دیا کرو، اس پہ کر لو عمل، باقی پہ نہیں، مذاق کر رہا ہوں۔ 1200 روپے اپنے امام کو بھی دو، اور لکھا ہے اگر 1200 نہیں دے سکتے تو 12 روپے کم از کم امام کو دو۔ چلو فقیر سمجھا ہوا ہے کیا؟ وہ بھوکے کو 12 روپے دینا، کیونکہ اس کی نظریں ہوں گی ابھی کچھ 12 آئے گا، اور اس 12ویں کے بعد اگلا مہینہ 11ویں کا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے کام الٹے ہیں، گنتی بھی الٹی ہے، پہلے 11ویں آتی ہے یا 12ویں، لیکن اللہ نے الٹے چیزوں کو، الٹے عوام کو فطری طور پہ کام بھی الٹے دیے ہیں، فطری طور پہ۔
تو یہ 12 کو اور لکھا کہ یہ چونکہ عید ہے اور نبی کی پیدائش کا دن ہے، تو نبی کی پیدائش والے دن حدیث میں آتا ہے کہ نبی کہتے پیر کو روزہ رکھا کرو کہ پیر کو میں پیدا ہوا ہوں۔ سارے بھائی جشن عید میلاد النبی کو 12 ربیع الاول کو روزہ بھی رکھا کریں۔ میں نے کہا مولانا عید والے دن تو شیطان شریف روزہ رکھتے ہیں، نہیں، عید والے دن تو وہ روزہ رکھتا ہے، مسلمان تو عید والے دن روزہ نہیں رکھتے، لیکن عید ہے تو آپ نے آج عید کی نماز پڑھی ہے، خطبہ سنا ہے؟ میرا پیغمبر جو عید بتائے اس میں نماز بھی ہوتی ہے۔ مجھے بتانا جس پیغمبر نے پورا دین پہنچایا، جس پیغمبر نے پتھر کھا کر اوجڑیاں سر پہ ڈالوا کر اپنی بھی بچیوں کو طلاق دلوا کر دین پھیلایا ہے، یہ عید پیغمبر کیوں بھول گئے تھے؟ ربیع الاول کا یہ انداز کیوں بھول گئے تھے؟ جب عید الفطر کا دن آیا تو نبی نے کہا تھا ھذا یوم عیدنا، یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن آیا، نبی نے فرمایا تھا ھذا یوم عیدنا، یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ پتہ 12 ربیع الاول کو پیغمبر کی زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ یہ عید نہیں تھی، یہ کام دین کا نہیں تھا، تو پیغمبر نے نہیں بتایا، صحابہ نے کر کے نہیں دکھایا ہے۔ صحابہ نے کیا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اور میرے سن لو، یہ قوم وہ ہے جو ہر سال نئی چیز لاتی ہے، ہر سال۔ ابھی ہمیں اطلاع ملی کہ بعض جگہوں پر 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی ہوئی ہے۔ ہاں، جو قوم نماز غوثیہ شروع کر سکتی ہے، فیضان سنت میں نماز غوثیہ کے طریقے ہیں کہ نماز غوثیہ پڑھو، کسی کو کوئی پریشانی ہو 2 رکعت نماز غوثیہ پڑھ کر بغداد کی طرف چلو، پیرانے پیر تمہارے سارے کام بنا دیں گے۔ اور جس کو یہی نہ پتہ بغداد ہے کس رخ پہ، وہ 7 قدم ادھر 7 ادھر 7 ادھر 7 ادھر۔ نماز غوثیہ جو شروع کر سکتی ہے، اور پیغمبر کا مہینہ تو ربیع الاول تھا، لیکن یہ اب تو ربیع النور ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اہل بدعات کو پیغمبر کے کسی کام سے محبت نہیں، ان کو محبت ہے تو اپنے طریقوں سے۔ 1 لاکھ روپے کی ایک ٹائل لگی ہو سونے کی چاندی کی، لیکن اس خوبصورت سونے چاندی کے محل میں مکڑی رہے گی تو جالا بنا کے رہے گی، اس لیے کہ مکڑی کو محبت جالے سے ہے۔ اسے کیا معلوم اس اینٹ کی کیا اہمیت، ٹائل کی کیا اہمیت، سونے چاندی کی کیا اہمیت؟ مکڑی کے دل میں اہمیت تو جالے کی ہے۔ جو بدعت کے چسکے میں پڑ جائے اسے کیا معلوم سنت کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اس کی نظر میں تو مزہ صرف بدعت ہی میں آیا کرتا ہے۔ ربیع النور ہو گیا، اور ربیع الثانی کا مہینے کا نام ربیع الغوث۔ اور سنو، چوتھی عید بھی آ گئی ہے، مبارک شاہ، اختر دے مبارک۔ آج گلے ملے لوگوں سے، السلام اختر دے مبارک، روزو نہ مبارک تراویح نہ، تو گئے گلے کے نا، کون سا روزہ، کون سے اب؟ چوتھی عید ربیع الثانی کا نام ربیع الغوث، اور عید غوثیہ کے نام سے اب شروع ہو چکی ہے۔ اس نام سے دل دکھ رہا ہے، تنقید کسی پہ نہیں، صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح ہر روز ایک نیا دین آ رہا ہے، اور عوام بھی قبول۔ میں کہتا ہوں یہ عوام بھی نہیں سوچتی یار جو چیز 1 سال پہلے تک دین نہیں تھا یہ اب کہاں سے دین آ سکتا ہے۔ میری دعوت یہ ہے 14 سال پہلے والے دین پہ نہ چلو، بلکہ 1400 سال پہلے والے دین پہ چلو، خدا کامیابی دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔